عبد الباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا جو آپ لوگوں کا 25 میں ایگزام ہوا تھا بہار بورڈ میں، اور جو پوچھا گیا تھا وہی پریویس کوشچن میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ گیا ہوں۔ اگر آپ اس کو کر کے جائیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ بہار بورڈ میں جو ایگزام ہوتا ہے اردو کا کس طرح ہوتا ہے، کیا کیا سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی اس ویڈیو کے دوارا۔ اور آپ اگر صرف اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے، اور جتنا میں پریویس کوشچن آپ لوگوں کو کراؤں گا صحیح طریقے سے دیکھ کر جائیں گے تو آپ کا اسی میں سے 50 کوشچن آرام سے حل ہو جائے گا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے پہلا سوال ہے شرم کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ شرم کا مترادف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو شرم کا مترادف جو ہوتا ہے وہ حیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ شرم کا مترادف جو ہوتا ہے حیا ہوتا ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ہم معنی ہم وزن الفاظ ہو، شرم کا مترادف جو کیا ہے تو حیا ہوگا۔ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں شرم و حیا، تو حیا اور شرم، تو شرم کا مترادف حیا اور حیا کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ شرم ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے الف ممدودہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ الف ممدودہ جو ہے ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ تو الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ جس الف کے اوپر مد ہو، جس الف کے اوپر کیا ہو؟ مد ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی مد نہیں ہے، اس میں بھی مد نہیں ہے، اس میں بھی مد نہیں ہے، تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ اس میں کہا گیا ہے درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ سین سے شروع ہو رہا ہے، تو سابقہ مطلب سین شروع میں جو حرف یا لفظ آ کر جڑ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ سین سے شروع میں آ کر جو جڑے، ایسے سمجھنا آپ کو۔ سابقہ سین سے، سابقہ سین سے شروع میں جو جڑے گا اسے کیا کہیں گے؟ ہم سابقہ کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے لاحقہ رہے گا تو مطلب لاسٹ میں جڑے گا، لام سے لاسٹ ہے، یاد رکھ لینا آپ کو۔ تو لاسٹ میں جو ورڈ یا حرف آ کے جڑے گا اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے لاحقہ کہیں گے۔ سابقہ کس سے کہیں گے؟ جو شروع میں آ کے جڑے۔ تو یہاں پر دیکھیے عقل مند، مند لاسٹ میں آ کے جڑا ہے تو یہ سابقہ نہیں ہوگا۔ قبرستان، تان لاسٹ میں آ کے جڑا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ عید گاہ، گاہ لاسٹ میں آ کے جڑا ہے تو سی بھی نہیں ہوگا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ لا حاصل، لا حاصل کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ لام جو ہے، لام الف زبر لا جو ہے یہ آ کر شروع میں جڑا ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال بھی ہے میں کون سا سیگا؟ میں جو ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ دیکھیے سیگا جو ٹوٹل ہے، سیگا جو ٹوٹل ہے کتنے سیگا ہوتے ہیں؟ تو میں جو ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ ٹوٹل سیگا جو ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 6 ٹوٹل سیگا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے بچوں؟ ٹوٹل 6 سیگا ہوتا ہے۔ تو 6 سیگا آپ اگر صحیح طریقے سے پڑھ کے جائیں گے، میں آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہوں، اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں تو جا کر دیکھ لیں گے۔ اگر صحیح طریقے سے پڑھ کے جائیں گے تو آپ کا سیگا میں سے ایک کوشچن بھی مس نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پوچھا ہے میں کون سا سیگا ہے، تو میں جو ہوتا ہے وہ واحد متکلم آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ واحد متکلم۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، لیکن یہیں پر رہتا ہم سب، کیا رہتا؟ ہم سب۔ تو یہ جمع متکلم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا؟ جمع متکلم ہوتا۔ ایک یہاں پر واحد حاضر، تو رہے، تم رہے، یہ کون سا سیگا ہے؟ تو واحد حاضر ہے۔ اور جمع حاضر میں رہے گا تم سب، کیا رہے گا؟ تم سب۔ تو تم سب جو ہے یہ جمع حاضر ہو جائے گا۔ واحد غائب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ، یا وہ سب، یا وہ سب میں جمع غائب ہو جائے گا، واحد غائب میں وہ ہوگا، اور کیا کہتے ہیں جمع غائب میں وہ سب ہو جائے گا۔ آپ کو میں 6 سیگا بتا دیا ہوں یہیں پر۔ تو میں جو ہے کون سا سیگا ہے؟ واحد متکلم۔ آپشن بھی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کیا تم پڑھ رہے ہو یہ کیسا جملہ ہے؟ کیا تم پڑھ رہے ہو؟ دیکھیے سوالیہ جملہ جہاں بھی رہے گا اب سمجھ آئیے گا کہ استفہامیہ جملہ ہے۔ کیا تم پڑھ رہے ہو، یہاں پر کوشچن مارک لگا ہوا ہے، اور کیا سے شروع ہوا ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ استفہامیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ استفہامیہ۔ آپشن ڈی جو ہے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ کہتے ہیں اوزار ہو، کیا ہو؟
اوزار ہو، ہتھیار ہو، سمجھ رہے ہیں، ذریعہ ہو کام کرنے کا، جیسے چاقو ہوا، قلم ہوا، کدال ہوا، آری ہوا، کینچی ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے کس کی مثال ہے؟ اسم اعلیٰ کی مثال ہے۔ تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ چاقو، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو چاقو ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، میں کھیل رہا ہوں، میں کھیل رہا، جملہ مکمل کیجئے۔ دیکھیے میں پہلے ہی بول دیا ہوں آپ لوگوں کو، تو یہاں پر آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ میں کھیل رہا ہوں ہوتا ہے بھی نہیں ہوگا، نہ ہے ہوگا، نہ ہے ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 8، درج ذیل میں کلمہ کی نشاندہی کیجئے۔ دیکھیے کلمہ کا دوسرا نام ہوتا ہے بچوں موضوع، کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ تو کلمہ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ موضوع پوچھے، کلمہ پوچھے، بات ایک ہے۔ تو درج ذیل میں کلمہ کی نشاندہی کیجئے، تو یہاں پر جو کلمہ ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ کلمہ کہتے ہیں یا موضوع کہتے ہیں معنی دار لفظ کو، جس کا ایسا ورڈ، ایسا لفظ جس کا معنی سمجھ میں آئے۔ وائی سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، وائی سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، وانی سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پانی سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے پیاس لگے گی آپ کو، آپ جائیے گا پانی پیجیے گا، پیاس بجھائیے گا، تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جس حرف یا حرف نہیں، لفظ مان لیجئے، ورڈ مان لیجئے، اس کا معنی سمجھ میں آئے، اب سمجھ جائیے گا وہ کیا ہے، وہ موضوع یا کلمہ ہے۔ لیکن جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے وہ مہمل ہے۔ کیا ہے؟ مہمل۔ مہمل کہتے ہیں جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، جو غیر معنی ہو۔ وانی سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، وائی سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن چائے سے معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹھنڈ بہت ہی زیادہ لگ رہی ہے، چلو چائے پیو، مزے لو، اور چائے پینے میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو وائی ہے، وانی ہے، مہمل کی مثال ہے۔ یہاں پر آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ یہاں پوچھا ہے کلمہ، کلمہ کا دوسرا نام موضوع ہے، تو پانی صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 9 ہے، صحیح جملہ ہے، صحیح جملہ ہے۔ اس جملے کو آپ کو صحیح چننا ہے، کون سا جملہ جو ہے صحیح ہے، واقعہ جو ہے صحیح ہے۔ دیکھیے ساجد نے دیکھا، ساجد سے دیکھا، یہ تو کٹ جائے گا، ساجد سے دیکھا، ساجد دیکھا، یہ بھی کٹ جائے گا، ساجد نے دیکھی، یہ بھی کٹ جائے گا، آپشن اے رائٹ ہوگا، ساجد نے دیکھا، ساجد نے دیکھا۔ اگلا سوال دیکھیے، عورت کا مذکر لفظ کیا ہے؟ عورت کا مذکر لفظ کیا ہے؟ دیکھیے اگر یہاں پر پوچھ لیتا لڑکی، کیا پوچھتا؟ لڑکی کا مذکر کیا؟ تو لڑکا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا؟ لڑکا ہوتا ہے، یہ جو بی میں ہے لڑکا ہوتا، لیکن یہاں پر پوچھا ہے عورت کا مذکر کیا ہے، تو مرد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپشن بی رائٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ مرد ہو جائے گا۔ آپشن جو بی ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ کون سا؟ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر عورت کا مذکر مرد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر لڑکی پوچھتا تو لڑکا ہوتا، لڑکا کا مؤنث پوچھتا تو لڑکی ہو جاتا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، اسم معرفہ، سوال نمبر 11، اسم معرفہ کی مثال ہے۔ دیکھیے اسم معرفہ کی مثال جو ہے کیا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اسم معرفہ کی مثال جو ہے کیا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اسم معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، کس کو کہتے ہیں؟ خاص چیز ہو، جگہ ہو، شخص ہو، چیز ہو، جگہ کا نام ہو، آدمی کا نام ہو، شخص کا نام ہو، کسی چیز بھی ہو، کوئی بھی چیز خاص ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس سے مطلب کیا کہتے ہیں؟ نام، معرفہ مطلب خاص، خاص چیز ہوگا، نام ہوگا، اسم معرفہ ہوگا۔ گھر سے پورے دنیا میں جتنا بھی گھر ہے سب مراد آئے گا، شہر سے سارا شہر مراد آئے گا، مدرسہ سے جتنا مدرسہ ہے سب مراد ہوگا۔ لیکن جیسے بولیں گے تاج محل، تاج محل، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خاص کر دیا، محل کو خاص کر دیا۔ محل تو بہت سارا ہے لیکن تاج محل، تو تاج محل جو ہے یہ خاص ہو گیا ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا، اور آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ یہاں پر مدرسہ جو کیا، اس میں ظرف آپ پڑھے ہوں گے کہ اس میں ظرف اسے کہتے ہیں جس میں زمان مکان کے بارے میں بتایا گیا ہو، جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہو یا وقت کے بارے میں بتایا گیا ہو، اسی کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اور اس میں ظرف جو ہوتا ہے، صبح ہوا، شام ہوا، درسگاہ ہوا، عیدگاہ ہوا، قبرستان ہوا، اسکول ہوا، یہ سب کس میں آتا ہے؟ یہ سب کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف میں آتا ہے۔ اب دیکھیے مدرسہ کیا ہے، تو مدرسہ کیا ہے؟ تو مدرسہ اس میں ظرف ہے، جگہ کا نام ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ اس میں اعلیٰ بھی بتائیں آپ کو، اوزار ہو، ہتھیار ہو، ذریعہ ہو، تو اس میں اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں معرفہ خاص چیز ہو، آپ کو پتہ چل گیا ہے صحیح طریقے سے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں،
درج ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال ہے. ماضی شکیہ، ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، شکیہ کہتے ہیں شک و شبہ کے ساتھ پایا جاتا ہو، جس میں شک ہو، کام تو ہوا لیکن شک ہو. تو درج ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال ہے. تو دیکھیے میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں یہ نہیں ہوگا. وہ جائے گا یہ مستقبل ہوگا. تم کھا چکے ہو یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ پڑھتے ہوں گے. آپشن بھی رائٹ ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران کہاں پر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پڑھ رہا ہوگا یا پڑھ رہے ہوں گے. تو آپ شک و شبہ کے ساتھ بول رہے ہیں. تو ماضی ہے اور شک و شبہ کے ساتھ بول رہے ہیں، اس لیے کس کی مثال ہو جائے گی؟ ماضی شکیہ کی مثال ہو جائے گی. چلیے اگلا سوال. دن کی ضد کیا ہوگی؟ ضد کہتے ہیں الٹا کو. کس کو کہتے ہیں؟ الٹا کو. بہت ہی آسان سوال ہے. رات کیا ہوگا؟ رات ہو جائے گا. ضد کی بات آئے گی، ازداد کی بات آئے گی، سمجھ جائیے گا الٹے کی بات چل رہی ہے. مطلب الٹا، دن کا الٹا رات ہوگا، رات کا الٹا دن ہوگا. چلیے اگلا سوال دیکھیے. غریب کی جمع کیا ہوگی؟ غریب کی جمع کیا ہوگی؟ نہیں غربت ہوگی، نہ غریبی ہوگی، نہ غرابت ہوگی، ہوگی غرابا. آپشن بھی رائٹ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ غرابا. اگلا سوال دیکھیے. اکرم ذہین ہے، اس جملے میں ذہین کیا ہے؟ اکرم ذہین ہے، اس جملے میں جو ہے ذہین کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتا کرنا ہے. دیکھیے اکرم ذہین ہے، آپ کو میں پڑھایا تھا صفت اور موصوف کے بارے میں، لیکن یہاں پر آپ کو ذہین پوچھا گیا تو ذہین ہو جائے گا صفت، کیونکہ یہاں پر اچھائی بیان کی جا رہی ہے کہ اکرم جو ہے ذہین لڑکا ہے، ذہین لڑکا ہے، تو ذہین صفت ہو جائے گا. لیکن اکرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اکرم کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سوال میں آپ کو پوچھا گیا ہے کہ اکرم ذہین ہے، اس جملے میں ذہین کیا ہے؟ تو ذہین صفت ہے. کیا ہے؟ صفت ہے. چلیے اگلا سوال دیکھیے. فعل آپ کو پتا ہی ہوگا اور فاعل بھی پتا ہوگا. فعل کہتے ہیں کام کو. کس کو کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کام کو کہتے ہیں. فعل دیکھیے کام، یہ جو ہے کام جس میں بھی ہوتا ہے فعل، اسے ورب کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ پڑھے ہوں گے سبجیکٹ آبجیکٹ، یہ ورب ہے، یہ سبجیکٹ ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے آبجیکٹ ہوتا ہے. تو سبجیکٹ فاعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاعل. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. کرنے، سمجھ رہے ہیں؟ کرنے والے کو، کام کرنے والے کو کہتے ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ چلیے تو یہاں اکرم ذہین ہے تو ذہین کیا صفت ہے؟ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. درجہ ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ درجہ ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو دیکھیے آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ نکرہ کہتے ہیں عام چیز کو. کس کو کہتے ہیں؟ عام چیز کو کہتے ہیں اسم نکرہ. عام چیز ہوگا وہ جگہ کا نام ہو سکتا ہے، شخص کا نام ہو سکتا ہے، جیسے گنگا ہوا، جمنا ہوا، پنپن ندی ہوا. یہ جتنا بھی ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. کیا ہے؟ خاص. لیکن جیسے بولیں گے ندی، دنیا میں جتنی ندی ہے ساری کی بات ہو رہی ہے، تو ندی جو ہے یہ عام ہو گیا، اس لیے اس میں نکرہ پوچھا ہے، نکرہ عام کو کہتے ہیں، اس لیے آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، ندی. اگلا سوال دیکھیے. مکرم کل پٹنہ آئے گا. کل پٹنہ آئے گا. دیکھیے آپ کو میں پڑھایا تھا زمانہ. زمانہ کی کتنی قسمیں بچوں؟ تو زمانہ کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسم ہے. ماضی، حال، مستقبل. سمجھ رہے ہیں؟ تو مکرم کل پٹنہ آئے گا، کل آئے گا، آنے والا ہے، تو کس میں جائے گا؟ مستقبل میں جائے گا، فیوچر میں جائے گا. تو یہاں آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. حال کہتے ہیں جو فی الحال میں کام ہوتا ہے، ماضی کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. 19 نمبر. درجہ ذیل میں عرف کون ہے؟ درجہ ذیل میں عرف کون ہے؟ عرف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اصلی نام کے جگہ نقلی نام سے جو پکارا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کلیم الدین. کیا ہے؟ کلیم الدین. دیکھیے یہاں پر کلیم الدین، تو کلیم الدین کو آپ اب گاؤں میں دیکھتے ہوں گے، سماج میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کہ لوگ اس کو پکارتے ہیں کلو سے. کلیم الدین نام ہے لیکن پکارا جاتا ہے کلو سے. جب یہ کلو نام جو دیا گیا یہی کیا عرف ہے؟ کیا ہے؟ عرف ہے. جیسے یہاں پر آپشن میں دے رکھا ہے آصف، اکرام، عمران، یہ تو کبھی نہیں ہوگا. لیکن للو جو ہے، للو جو ہے یہ نقلی نام ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرف. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، للو. اگلا سوال دیکھیے. خادم کی جمع کیا ہوگی؟ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ بہت ہی آسان سوال ہے کہ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ تو خدام. کیا ہوگی؟ خدام. نہیں خدمات ہوگا، نہیں خدمت، نہیں مخدوم. خدمات نہیں، کیا ہوگا؟ خدام ہوگا. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ آشیانہ جو ہے یہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو آشیانہ جو ہے کس طرح کا افسانہ ہے؟ یہ نفسیاتی، یہ بک سے ہے، 10th کلاس میں جو بک پڑھائی جاتی ہے اسی بک سے ہے. آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو نفسیاتی ہے. اگلا سوال دیکھیے. سراج اور عرفانہ
سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو آشیانہ کی ہیں. کس کے ہے؟ آشیانہ کی. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے، زمین کا درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ معتدل ہے. کیسا ہے؟ معتدل. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے 24 نمبر. 24 نمبر میں بتایا گیا ہے کہ دھان کے کھیتوں سے کون سی گیس بنتی ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ دھان کی کھیت میں جو گیس بنتی ہے اس گیس کا نام میتھین گیس. کون سا ہے؟ میتھین گیس. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے، امریکہ کے کس حکمران نے گلوبل وارمنگ پر کتاب لکھی ہے؟ الگور. سمجھ رہے ہیں؟ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. یہ سب پوچھا ہوا کوشچن ہے، 2025 میں پوچھا گیا تھا. اسی طریقے کا کوشچن آتا ہے آپ کے بورڈ ایگزام میں. چلیے اگلا سوال دیکھیے 26 نمبر. سر سید کہاں مدفون ہے؟ سر سید جو مدفون ہے علی گڑھ میں مدفون ہے. کہاں پر ہے؟ علی گڑھ میں. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے، شامل نصاب سبق ریا کیا ہے؟ تو شامل نصاب سبق ریا جو ہے یہ مضمون ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. کیا ہے؟ مضمون ہے. کیا ہے بچوں؟ مضمون ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ بہت ہی بہترین سوال ہے اور اس کا صحیح آپشن جو ہے ڈی ہو جائے گا. سر سید نے. کس نے ڈالی؟ سر سید نے ڈالی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگلا 29 نمبر دیکھیے، ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی جو تھے کس زبان کے پروفیسر تھے؟ انگریزی زبان کے پروفیسر تھے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے، ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو ادب کی پہچان جو ہے یہ کس طرح کا مضمون ہے؟ یہ تنقیدی مضمون ہے. کس طرح کا ہے بچوں؟ تنقیدی مضمون ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 31 دیکھیے، بہت بہترین سوال ہے یہ، شاید یہ لاسٹ ہی سوال ہوگا آپ کا. عابد نماز پڑھ رہا ہے، اس میں عابد کیا ہے؟ عابد نماز پڑھ رہا ہے، اس میں عابد کیا ہے؟ ابھی بتائیں آپ کو. فعل ہوتا ہے کام. کیا ہوتا ہے؟ کام. اسے ورب کہتے ہیں. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل. سمجھ رہے ہیں؟ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. مفعول جس پر کام ختم ہو، جس پر کام جاری ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. دیکھیے، عابد نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھنے والا کون ہے؟ عابد ہے. جب عابد نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ عابد ہے. تو عابد کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فاعل. لیکن پڑھنا جو ہے یہ فعل ہے، کام ہے. پڑھنا کیا ہے؟ کام ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فعل. لیکن آپ کے سوال میں پوچھا گیا کہ عابد نماز پڑھ رہا ہے، اس میں عابد کیا ہے؟ اس میں عابد کیا ہے؟ تو اس میں عابد فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل ہے. اگر آپ 31 سوال ابھی آپ کو میں بتایا ہوں صحیح طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا جو بورڈ ایگزام میں کوشچن آئے گا اسی ٹائپ کا آتا ہے اور اسی طریقے کا آتا ہے. اور اگلے کلاس میں آپ لوگوں کو پریویس کوشچن کراؤں گا جو بچا ہے. تو پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.